یسایہ اور اس کا 7واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فکہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلیم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے، یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زنبوروں کو سسکار کر بلائے گا۔ سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کے دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا، اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف 1 گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے پاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔